جنگ کرتے. یہ جو ہے وہ جنگ و صلح ہماری طرح سے نہیں کرتے. دیکھیے اسلام میں ہر ایک عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت معین ہے. نماز صبح میں پڑھیے گا، سورج نکلنے سے پہلے تو نماز ہوگی، سورج نکلنے کے بعد کا 2 ہی رکعت نہیں، ہم تو 10 پڑھیں گے مگر صبح کی نیت سے نماز ہو جائے گی. حج کریں گے، رمضان اللہ کا بڑا مبارک مہینہ ہے، اگر رمضان المبارک میں حج کے ارادے سے کعبے میں جائیے تو ایسا ہی ہوگا کہ جو بچا کچا بھی ہے وہ بھی چڑھا کے آگے. ایسے ہی جہاد عبادتوں کی فہرست میں ہے، اس کا بھی ایک وقت معین ہے. وقت پر ہوگا تو جہاد ہوگا ورنہ فساد ہوگا. رسول اسلام کی زندگی میں جتنے مواقع موجود ہیں وقت موجود تھا. علی تلوار لے کر نکلتے رہے، بعد رسول علی نے دیکھا وقت چلا گیا، علی نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. کوئی ایسا موقع آیا کہ کوئی ملونہ اونٹ پر بیٹھ کر آ گئی، دیکھا کہ وقت آ گیا، علی میدان جہاد میں آ گئے. اس کے بعد امام حسن نے دیکھا وقت چلا گیا، تلوار کو نیام میں رکھ لیا. جیسے ہی کربلا میں حسین نے دیکھا وقت آ گیا، حسین تلوار لے کر آ گئے. صلوات محمد وآل تو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے. میں آپ کو راہب کی بات بتانا چاہتا ہوں. عزیزو دیکھیے ہمیں حکم ملا ہے رب زدنی علما. جب بھی دعا کرو اپنے علم کی زیادتی کے لیے دعا کرو. ہمارے معصومین بھی یہ دعا کرتے تھے. اچھا جب معصومین کی بات آتی ہے تو یہ جو ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ارے جن کو اللہ نے ساری کائنات کا علم دے کر بھیجا ہے، یہ کون سے علم کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے علم کو زیادہ کر، میرے علم کو زیادہ کر. اچھا بات ہماری ہی پکڑ لیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ جو کچھ علم ہے وہ ان کے پاس ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جتنا بھی علم ہے اللہ نے امام مبین کو دیا ہے. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سارا علم دے دیا ہے، سارا علم دے دیا ہے تو پھر یہ کون سے علم کی دعا کر رہے ہیں. سوال ذہن میں آ گیا. اب جواب سنیے مگر سلوات کے ساتھ. بات ذہن میں رکھیے گا، 1 منٹ بھی جو ہے وہ ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے. عزیزو سوال یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کون سے علم کے لیے دعا کرتے تھے. دیکھیے ہمارے ہاں جہاں ہم پر بہت ساری چیزوں پر اعتراضات ہوتے ہیں، متا کے سلسلے میں اعتراض ہوتا ہے، نہ معلوم کتنے وہیں بدا جانتے ہیں. بدا بولتے ہیں ارادے پروردگار میں کسی چیز کا چینج ہو جانا. اللہ نے جو کچھ کائنات میں ہونا ہے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. اس لکھ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ لکھ کر مجبور ہو گیا. اللہ لکھ کر مجبور ہو گیا کہ اب جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر بدا واقع ہوتا ہے. آسان کروں، مثلا میں گھر سے نکلا، اتفاق سے صدقہ دے دیا. میری موت معین تھی کہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا، لیکن میں صدقہ دے کر نکلا. موت ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ یہ ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ یہ ہوا مشیت میں بدا واقع ہوا. جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ آج ظہیر عالم کی موت واقع ہے، لیکن ظہیر عالم چونکہ صدقہ دے کر گیا، جو لکھا ہوا تھا قدرت نے اس کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد حیات لکھ دی. عزیزان گرامی، جس وقت راہب پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا، پیغمبر نے لوح محفوظ کو دیکھا. لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ اس راہب کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. اس راہب کی قسمت میں اولاد. اچھا پھر انہوں نے بڑے کمال کی بات کہی تھی کہ بھائی راہب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سنیاسی ہو. آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. چونکہ راہب شادی وادی تو کرتے نہیں تھے، گھر بار کو چھوڑا، مال و جائیداد کو چھوڑا، صحرا میں نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، وہ بد عقل جو ہے
وہ اس بات کو کہنے کے بعد قرآن کا انکار کر گیا. قرآن کا انکار کیسے کر دیا؟ سوال تو کرو نا بھئی. قرآن کا رسول اسلام سے کیا کہا قدرت نے؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جب یہ کٹ حجتی پہ اترا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے. عزیزو اگر راہب دو طرح کے ہوتے تھے، ایک وہ کہ جو سنیاسی جو شادی وادی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جو راہبان آئے تھے رسول اسلام کی بارگاہ میں پتہ چلا کہ راہب دو طرح کے تھے. ایک وہ جو شادی نہیں کرتے تھے، ایک وہ کہ جن کے ہاں اولاد و نسل کا سلسلہ شروع تھا. ورنہ قرآن کبھی نہیں کہتا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. بات ختم ہو گئی نا. جب رسول اسلام نے دیکھا کہ اس راہب کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، راہب اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر بارگاہ رحمت للعالمین سے چلا. راستے میں حسین سے ملاقات ہو گئی. جیسے ہی حسین نے رحمت للعالمین کی بارگاہ سے کسی کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ رحمت حسین کو جوش آ گیا. کیا بات ہے؟ کہا آپ کے نانا کی بارگاہ میں گیا تھا، اولاد کی احتیاج تھی، منع کر دیا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے. کہ جا ہم نے تجھے ایک بیٹا دیا، کہ دو بیٹے دیے، تین بیٹے دیے، چار بیٹے دیے، 5 6 7. عزیزان گرامی اس پر اعتراض کر دیتا ہے آدمی. عزیزو جس وقت رسول اسلام نے اس کی قسمت کو دیکھا لوح محفوظ پر اولاد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی حسین نے ارادہ کیا، جیسے ہی حسین نے ارادہ کیا، عزیزو میرا صدقہ تو میری جان بچا لے، حسین کا ارادہ صلوات پر محمد وآل محمد. ویسے ہی مشیت میں بدا واقع ہوا. ادھر حسین نے ارادہ کیا 1 2 3، ادھر ارادہ کرتے رہے، ادھر گنتی جو ہے وہ آتی گئی 1 2 3 4 5 6 7. عزیزان گرامی 7 بیٹے ملے. ایک جملہ کہتا ہوں کہ تقدیر سے ملنا اور ہے، شبیر سے ملنا اور ہے. صلوات پر محمد. دعا کے لیے تو ابھی دعا کرو کہ آدھا گھنٹے کے بعد ہوگی کہ 1 گھنٹے کے بعد ہوگی. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. کون سی جلدی ہے؟ کون سی جلدی ہے؟ اور صلوات بھیجیے پر محمد. پڑھنا تو اور کچھ تھا.